تمام احباب ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حاضرین بتمکین، معزز علماء اکرام، ختم نبوت دین اسلام کی جان ہے۔ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد کا نام ہے۔ سارا کا سارا دین اس عقیدے کے گرد گھومتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس عقیدے کو نقصان پہنچا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورے کے پورے دین اسلام کو نقصان پہنچا دیا گیا۔ اگر قرآن پاک کی 6666 آیات مقدسہ کو کسی ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے۔ اگر کل مجموعہ احادیث کو کسی ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے۔ اگر صحابہ کرام کی زندگی کی تمام کاوشوں کو، ان کے جہاد کو کسی ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے۔ اگر تابعین کی ساری زندگی کی کاوشوں کو، ریاستوں کو کسی ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے۔ اگر بزرگان امت کی ساری زندگی کی محنتوں کو، ریاستوں کو، عبادات کو اسلام کے تحفظ کے لیے کاوشوں کو کسی ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت دین اسلام کا دل ہے۔ اس وضاحت کو اس انداز سے کرنا چاہوں گا، اگر ایک شخص کو دل کا اٹیک ہوتا ہے،  دوسرا یہ کہتا ہے  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 دوسرا یہ کہتا ہے
नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मुजाहिदीन खत्म नबूवत, मुजाहिदीन खत्म नबूवत, मुजाहिदीन खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। दोस्तों, हमारे दरमियान जिस साहिब के ज़ेरे सदारत ये पाक बज़म सजी है, फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम हसन कादरी साहिब दामत बरकातुम कुदसिया तशरीफ लाए हैं। उनके साथ पीर सैयद यासीन शाह साहिब जो कि ग्रीन टाउन से तशरीफ लाए हैं। अपनी तरफ से, इंतजामिया की तरफ से और खास तौर पर पूरे कोट अब्दुल मालिक की तरफ से मैं इन हस्तियों के शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने हमारे इस इलाके को ये शर्फ बख्शा कि यहां पर तशरीफ लेकर आए और मुहिब्बान खत्म नबूवत की हौसला अफजाई की। सामने मोहतरम, और अभी अभी स्टेज पर शमशीर खत्म नबूवत, मनाजर खत्म नबूवत, मुकर्रर शोला बयां, सरमाया इस्लाम जनाब मोहम्मद बदियुज़्ज़मान भट्टी साहिब, मरकजी सदर वर्ल्ड खत्म नबूवत यूथ फोर्स तशरीफ लाए हैं। मैं उनको भी अपनी तरफ से, इंतजामिया की तरफ से दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। सामने मोहतरम, अगर किसी शख्स को दिल का अटैक होता है, दूसरा बंदा उसके बारे में ये कहता है कि क्या हुआ, इसको दिल का अटैक ही तो हुआ है, इसकी आंखें तो बिल्कुल ठीक हैं, इसका लबलबा तो बिल्कुल ठीक है, इसका पित्ता तो बिल्कुल ठीक है, इसकी टांगे तो बिल्कुल ठीक हैं, इसके हाथ तो बिल्कुल ठीक हैं, इसका ज़हन तो बिल्कुल ठीक है। कोई उससे कहे कि ओ पगले, दिल के धड़कने का नाम जिंदगी है और दिल के रुक जाने का नाम मौत है। इसी तरह इस्लाम के सीने में जो दिल है वो खत्म नबूवत है कि जब तक ये दिल धड़कता रहेगा, इस्लाम भी बाकी रहेगा। सामने मोहतरम, इस बात को इस अंदाज से समझिएगा, अगर मेरी किसी शख्स के साथ लड़ाई होती है, वो लड़ाई के दौरान मेरा एक हाथ काट देता है, अब मेरे पास उससे लड़ने के लिए दूसरा हाथ है, वो शख्स मेरा दूसरा हाथ भी काट देता है, अब मेरे पास उससे लड़ने के लिए दो टांगे हैं, वो शख्स मेरी एक टांग भी काट देता है, अब मेरे पास उससे लड़ने के लिए दूसरी टांग है, मैं जमीन पे बैठ के टांग की मदद से उसे किक लगा के गिरा सकता हूं। अब वो शख्स मेरी दूसरी टांग भी काट देता है, अब मेरे पास उससे लड़ने के लिए जुबान है, मैं जुबान की ताकत के साथ, जुबान की शोला नवाई के साथ
اس کے خلاف تحریک برپا کر سکتا ہوں، لوگوں کو اس کے خلاف ابھار سکتا ہوں۔ سامعین محترم، اب وہ شخص میری زبان بھی کاٹ دیتا ہے، اب میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دو آنکھیں ہیں، میں اپنی آنکھوں کے تیور کے ساتھ، اپنی آنکھوں کی سرخی کے ساتھ اس کے خلاف غم و غصے کا اظہار کر سکتا ہوں، لیکن سامعین محترم، وہ شخص مجھ سے لڑنے والا اگر نہ میرے ہاتھ کاٹے، نہ میری ٹانگیں کاٹے، نہ میری زبان کاٹے، نہ میری آنکھ نکالے، وہ فقط ایک کام کرے، میری شارت کاٹ دے، جیسے ہی شارت کٹے گی آنکھیں کام کرنا بند کر دیں گی، جیسے ہی شارت کٹے گی زبان بولنا بند کر دے گی، ہاتھ کام کرنا بند کر دیں گے، ٹانگیں کام کرنا بند کر دیں گی۔ اسی طرح اسلام کے اندر ختم نبوت کی حیثیت شارت کسی ہے کہ جب تلک یہ شارت قائم رہے گی اللہ کی قسم اسلام بھی قائم رہے گا۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ ختم نبوت کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اساسیت ہے، کتنی جامعیت ہے۔ وہ عقیدہ جس کو میرے اللہ نے قرآن پاک کے اندر 100 بار بیان کیا، وہ عقیدہ جس کو تاجدار ختم نبوت نے احادیث مبارکہ کے اندر 210 مرتبہ ارشاد فرمایا، وہ عقیدہ کہ جس کے بارے میں بزرگان امت نے یہ بات بیان کر دی کہ جو شخص دعوی نبوت کرے گا، اگر کوئی شخص اس سے دلیل مانگے کہ اگر تو نبی ہے، اگر تو رسول ہے تو اپنی نبوت کی دلیل پیش کر، کوئی معجزہ دکھا، تو لکھا گیا کہ معجزہ مانگنے والا یہ بھی کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کو ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں شک ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس کو اس عقیدے کے بارے میں شک ہوا وہ بھی کافر ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں فقہا نے یہ بات لکھ دی، یہ بات بیان کر دی، اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ اس کی عمر 80 برس ہے یا اس کی عمر 100 برس ہے، اس 100 سال کے عرصے میں اس نے 80 بار حج کیا ہے، سینکڑوں بار عمرے کر چکا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، بظاہراً بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نیک کام بھی کرتا ہے، لیکن اگر وہ یہ نہیں جانتا کہ تاجدار ختم نبوت اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، کسی جھوٹے مدعی نبوت کو وہ نہیں مانتا، لیکن صرف یہ نہیں جانتا کہ ہمارے آقا آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، تو لکھا گیا کہ یہ اب تک کافر ہے، یہ اب تک کافر ہے۔ اس کے حج، اس کے عمرے، اس کی ریاستیں
اس کی باتیں کسی کام کی نہیں ہے اگر یہ نہیں جانتا کہ ہمارے آقا آخری نبی ہے۔ تو سامعین محترم، پتہ یہ چل گیا کہ یہ عقیدہ کتنا اہم ہے۔ آج یقین جانیے گا، ہم نے پورے پاکستان کے ختم نبوت کے حوالے سے جب سفر کیے، بڑے بڑے پروگرامز میں پہنچے، ایسے دیہاتوں میں جانا ہوا، ایسے علاقوں میں پہنچے کہ جہاں پہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے کریم آقا خاتم النبیین ہے۔ آپ یقین جانیے اس قدر جہالت ہے، بڑے بڑے لوگ، بڑی عمروں کے بوڑھے، بڑی عمروں کے بابے، جب ان سے بات ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے کریم آقا آپ آخری نبی ہیں۔ یاد رکھیے، عقائد کی کتب کے اندر یہ بات لکھی گئی، جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، جتنے رسول ہیں، جو نبی ہیں انہیں نبی ماننا، جو رسول ہیں انہیں رسول ماننا یہ فرض ہے، لیکن تاجدار ختم نبوت کو نبی رسول ماننا بھی فرض ہے اور خاتم النبی ماننا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی شخص ہمارے کریم آقا کو نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے، لیکن خاتم النبی نہیں مانتا، اللہ کی قسم ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ سینے کے زخم ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ آج حالت اس حد تک پہنچ چکی ہے، آج بے حسی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ظفربال کے علاقے کے اندر آج سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں پہ قادیانیوں نے مبارکہ کیمپس کے نام سے مرزا قادیانی مردود کی، اس زانیہ بیٹی کے نام سے جس کو قادیانی سیدہ فاطمہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اس مرتدہ کے نام پہ، اس زانیہ کے نام پہ ظفربال کے علاقے کے اندر ان قادیانیوں نے ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ قائم کیا، ایک ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے کے اندر کتابیں فری دی گئی، اس ادارے کے اندر مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم فری دی گئی، اعلانات کر دیے گئے، ہاسٹل کی تعمیر وجود میں آ گئی، دوپہر کا کھانا وہاں پہ پیش کیا جانے لگا۔ جو لوگ ہاسٹل میں رہتے تھے انہیں 3 وقت کا کھانا دیا جانے لگا، پک اینڈ ڈراپ کی سہولت وہ بھی فری۔ ان قادیانیوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ پورے کے پورے ظفربال کے مسلمانوں کو اس سکول کے ذریعے سے، انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے، فری تعلیم کے ذریعے سے، فری کتابوں کے ذریعے سے ان کو قادیانی کر دیا جائے، ان کا تعلق گنبد خضرا سے توڑ کے قادیان کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر عمران صاحب، جب میرے پاس آئے انہوں نے ظفربال کے یہ سارے حالات بیان کیے، انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ قادیانی کام کر رہے ہیں۔ علماء کے پاس جاتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں دیتا، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، وہ ساتھ نہیں دیتے، پیروں کے پاس جاتے ہیں، وہ ساتھ نہیں دیتے، طلباء کے پاس، سکالرز کے پاس، انسٹیٹیوٹ کے، گورنمنٹ کالج کے، یونیورسٹی کے، کالجز کے پروفیسر سے ملے ہیں، کسی نے بات پہ توجہ نہیں کی۔ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، ہماری نسلوں کا ایمان برباد ہوا چاہتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک بات کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، اگر تم لوگوں نے اس علاقے کے اندر ختم نبوت کا کام نہ کیا، تمہاری نسلیں، تمہارے بچے قادیانی ہو گئے، ان کا تعلق اسلام سے ٹوٹ گیا اور قادیان سے جڑ گیا، تو یاد رکھنا کل کلا باہر سے آنے والے لوگ تمہاری قبروں پہ جوتے ماریں گے کہ تمہارے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کے دین پہ حملہ کیا گیا، امت محمدی کے دین پہ
حملہ کیا گیا، لوگ مرتد ہوتے رہے، لوگ قادیانی ہوتے رہے، تم نے کچھ نہ کیا، تو یاد رکھنا اللہ پاک تمہارا لحاظ نہیں کرے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزائی نوازوں پہ لعنت، مرزائی نوازوں پہ لعنت، سیدی مرشدی۔ میں نے کہا جیسے بھی ہو سکے وہاں ختم نبوت کا کام کرو، اور ختم نبوت کے حوالے سے بہت بڑی کانفرنس کا اعلان کرو۔ میرے پیر و مرشد حضور مفکر اسلام آسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملو۔ جب وہ لوگ وہاں پہ گئے تو میرے پیر و مرشد نے اپنے مریدوں کو کہا کہ جاؤ جا کے جعفرآباد کے علاقے میں ختم نبوت کی کانفرنس کا اعلان کرو، انشاءاللہ ہم لوگ وہاں پہ جائیں گے، ختم نبوت کا ڈنکا بجائیں گے اور مرثیت کو ناک کو چنے چبوائیں گے۔ ڈاکٹر ابراہیم صاحب انہوں نے مجھے یہ بات خود بتائی، وہ کہتے ہیں جب میں ختم نبوت کے اس پروگرام کے لیے جب میدان عمل میں نکلا، مختلف دیہاتوں میں گیا، قصبات میں گیا، چھوٹے چھوٹے شہروں میں گیا، جب میں نے ختم نبوت کی اس کانفرنس کے بارے میں سفر کرنے شروع کیے، وہ کہتے ہیں جب میرے تجربات میں یہ بات سامنے آئی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ کس حد تک جہالت ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ مجھے بتایا، وہ کہتے ہیں ایک 90 سال کا بوڑھا بابا، جب اس سے بات ہوئی میں نے کہا بابا جی ختم نبوت کا پروگرام ہے، آپ بھی آئیے گا، تو بابے نے آگے سے مجھے کہا کہ پتر کیا محمد دا ختم دوان لگ گئے ہیں؟ پتر کیا محمد دا ختم دوان لگ گئے؟ استغفر اللہ، اسے ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں معلومات نہیں، وہ یہ سمجھا کہ ختم نبوت کے عقیدے سے مراد استغفر اللہ یہ ہے کہ محمد کا ختم دلا دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایک اور بابا تھا 75-80 سال اس کی عمر ہوگی، جب اس سے بات ہوئی میں نے کہا بابا جی ختم نبوت کا پروگرام ہے، آپ بھی آئیے گا، تو بابے نے آگے سے کہا کہ نا پتر نا محمد دی نبوت نو ختم نہ کرنا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اب وہ یہ سمجھا کہ ختم نبوت کے پروگرام سے مراد یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ لوگ محمد کی نبوت کو ختم کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اس حد تک جہالت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، ہم لوگوں نے وہاں پہ ختم نبوت کا کام کیا، ختم نبوت کی کانفرنس ہوئی، اور اللہ کے احسان سے 80% مسلمانوں نے اپنے بچوں کو اس انسٹیٹیوٹ سے ہٹا لیا اور ان پہ لعنتیں بھیج دی۔ اب صورتحال سنیے کیا ہے۔ اس سال جلسہ سالانہ کے اندر میرے ذمہ یہ موضوع لگایا گیا کہ آپ کو بتاؤں کہ قادیانیوں کی سرگرمیاں کیا ہیں، یہ کس کس طریقے سے مسلمانوں کے ایمان پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ موضوع ایسا ہے اگر ساری رات بھی بیان کرتا رہوں یہ موضوع ختم نہ ہو۔ کس کس علاقے کی بات کروں، کس کس شہر کی بات کروں اور کس کس قصبے کی بات کروں کہ قادیانیت پوری دنیا کے اندر ننگا ناچ ناچ رہی ہے، لیکن اس کے خلاف جو مسلمانوں نے کام کرنا تھا الا ماشاءاللہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، عمریں بھی جاتی ہیں، ایسے ایسے علاقے، ایسے ایسے شہر، مولوی صاحب دنیا جہاں کے سارے موضوعات پہ بات کرتے ہیں، ختم نبوت پہ بات نہیں کرتے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر سننے کو آتا ہے کہ فلاں علاقہ اتنے لوگ مرزائی ہو گئے، فلاں علاقہ اتنے لوگوں کا تعلق نبی کائنات سے ٹوٹ گیا اور مرزا کذاب سے جڑ گیا۔ اس سال مرزا مسرور احمد نے قادیانیوں کے 5ویں خلیفہ نے، جس کو قادیانی نعوذ باللہ
امام حسن کہتے ہیں اس بے ایمان نے، اس مرتد اعظم نے، اس لعنتی نے جلسہ سالانہ کے اندر یہ بیان دیا، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، ہاتھ رکھ کے سننا۔ اس نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے ہم اس سال مغل پورے لاہور کی اس 85 سال کی بوڑھی عورت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس کے اوپر تحسین و آفری کے پھول نچھاور کرتے ہیں کہ جس بوڑھی احمدی عورت نے، قادیانی عورت نے 1 سال میں 100 مسلمان عورتوں کو مرزئی کیا ہے۔ ہم نے تحقیقات کی، پتہ کروایا تو پتہ یہ چلا کہ وہ بدبخت عورت 100 سے زیادہ مسلمان عورتوں کو مرزئی کر چکی ہے۔ جب دوپہر ہوتی ہے ان عورتوں کے خاوند کاموں پہ جاتے ہیں، مرد گھر سے نکل جاتے ہیں، یہ کمینی عورت وہاں پہ پہنچتی ہے۔ اس کا طریقہ واردات بھی سنو، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ پکڑتی ہے، قرآن پاک لیتی ہے، ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑتی ہے، گھروں میں جاتی ہے، جس کی کمیٹی نہ دی جا رہی ہو اس کی کمیٹی دے دیتی ہے، جس کے اوپر قرضہ چڑھا ہو قرضہ اتار دیتی ہے، کوئی بیمار ہو علاج کے پیسے دے دیتی ہے، کسی کے بچے کو باہر بھجوا دیتی ہے، کسی کے بیٹے کو نوکری لگوا دیتی ہے۔ غرض کہ وہ عورت جس کی عمر 85 سال ہے 100 مسلمان عورتوں کو مرزئی کر چکی ہے۔ وہ کیا کیا رونے آپ کے سامنے بیان کروں۔ اسی لاہور مغل پورے کے علاقے کے اندر ہمارے دوست ہیں، ان کا نام عامر صاحب ہے، مجھے اپنے محلے میں لے گئے، مسکین پورے کی اس گلی میں لے گئے، اپنے گھر کے باہر مجھے کھڑا کر دیا اور کہنے لگے کہ عرفان صاحب یہ جو آپ پوری کی پوری گلی دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ماسوا 2 گھروں کے یہ مرتد ہوئے ہیں۔ پہلے یہ مسلمان تھے، توجہ سے بات سنیے گا، پہلے یہ مسلمان تھے، یہاں پہ ایک قادیانی مرتد آیا، اس بے ایمان نے ان کو پیسہ دیا، ان کی شادیاں کروائی، اپنی عورتیں ان کو پیش کر دی زنا کے لیے، کسی کو ویزے دے دیے، کسی کو پیسہ دے دیا، اور یہ ساری کی ساری گلی ماسلا ہم 2 گھروں کے یہ مرتد ہو چکے ہیں اور ان کا تعلق ہمارے آقا سے ٹوٹ چکا ہے اور قادیان کے قذاب سے جڑ چکا ہے۔ میں نے پوچھا بتاؤ اس علاقے کے اندر کتنی مساجد ہیں؟ کہتے ہیں کم از کم 12 کے قریب تو ہمارے اس علاقے کے اندر مساجد ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بتاؤ ان 12 کی باری مساجد کے اندر کتنے علماء، کتنے مولوی صاحبان، کتنے خطیب صاحبان ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس 1 درجن مولویوں میں سے آج تک بھی کسی نے ختم نبوت پہ بات نہیں کی، کسی نے مرزیت کے رد میں بات نہیں کی، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ مرزائیوں پہ لعنت، مرزائی نوازوں پہ لعنت، سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مجھے چند دن قبل ماڈل ٹاؤن کے ایک شخص کا فون آیا، اللہ کی قسم فون پہ رو رہا تھا، اس نے سارا ماجرا مجھے بتایا، اس سے قبل اس سارے کیس سے میں واقف تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں جو دونوں کی دونوں ACCA کر رہی تھیں، ان دونوں کے پروفیسر نے جس خبیث جو قادیانی تھا اس نے ان کی برین واشنگ کی، ان پہ محنت کرتا رہا، اپنے پیار کے اپنی عشق کے جال میں انہیں پھنسا لیا، ساتھ تبلیغ کرتا رہا، ان دونوں کو اس نے نعوذ باللہ قادیانی کر لیا۔ اس کے بعد وہ شخص بڑا پریشان ہوا، کبھی کسی مولوی صاحب کے پاس اس کو لے جاتا، کبھی کہاں پہ لے جاتا، وہ ان کو سمجھاتے کہ مرزیت کتنی بڑی گندگی ہے، تم کس غلاظت کے اندر گر چکی ہو، دوبارہ اسلام کو قبول کر لو۔ وہ بات سنتی رہتی، میرے گھر میں بھی 2 بار اسے لے کے آیا، ان کے گھر میں بھی ہم فیملی سمیت 2 بار گئے، میں نے بھی اس پہ 6 گھنٹے محنت کی، کتابیں دکھائیں، قادیانیت کے
कुफर बताए वो बात सुनती रहती, चुप करके सुनती रहती। अब मुझे पता ये चला जब आफ्ताब साहब ने मुझे फोन पे ये बात बताई, उन लड़कियों के वालिद साहब ने मुझे बताया कि 1 महीना हो चुका है मेरी दोनों बेटियां घर से गायब है। मैंने कौन से थाने में जाके बात नहीं की, कौन सा इलाके में उनको तलाश नहीं किया। उसने कहा कि मुझे इसके बाद वो फोन आया मेरी बड़ी बेटी का, मुझे कॉल आई, उसने मुझे कहा कि पापा मैं इस वक्त और मेरी सिस्टर हम दोनों इंग्लैंड में बैठी हैं। इन मिर्ज़इयों ने उन दोनों मुसलमान बच्चियों को पहले मुर्तद किया, उनकी इज्जत पे हमला किया और उनको पाकिस्तान से बातों में लगा के वरगला के हाईजैक करके उन्हें वहां पे ले गए। ओ मुसलमानों, अगर आज भी आंखें नहीं खोलोगे तो कब खोलोगे? जब ये कुफर आपके घरों में भी आ जाएगा, जब ये गंदगी आपकी बेटियों तक, आपके बेटों तक पहुंच जाएगी। आप पंजाब यूनिवर्सिटी मेरे साथ चलिए, कितने मुसलमान बच्चियां ऐसी हैं जिनके ईमान बर्बाद किए गए। इन मिर्ज़ई कुत्तों ने उन्हें प्यार की पींगे चढ़ा के, इश्क़ जाल में पहुंचा के, मोहब्बत की बातें करके उन्हें पहले करीब किया, फिर उन्हें तबलीग की। और कितनी बेटियां ऐसी हैं, कितनी बेटियां ऐसी हैं जो पहले मुसलमान थी, इन मिर्ज़इयों ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे एक शख्स का फोन आया, एक बूढ़े बाबे का फोन आया, बेचारा रो रहा था। फोन पे उसने मुझे बताया कि इरफान साहब मेरी जवान बेटी है, वो नौज बिल्ला कादियानी हो चुकी है, पंजाब यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती है, मिर्ज़ई हो चुकी है। मैंने बड़ा समझाया, बड़े दलाल दिए, लेकिन बात नहीं मानती। मैंने कहा चलो बाबा जी हम लोग हैं, इंशाअल्लाह हमसे जो बन पड़ेगा हम उसे समझाएंगे, दलाइल देंगे। उसने आगे से जो बात की मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसने कहा कि जनाब अब मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा क्यों, आपके पास टाइम क्यों नहीं है? वो कहने लगा कि सुबह मेरी बच्ची की बारात है, उसने मुझे फाइनल ये बात कह दी थी कि अगर आप मेरी शादी उस मिर्ज़ई से नहीं करेंगे मैं जहर की गोलियां खा के मर जाऊंगी। वो कहता है मैं वो बदनसीब बाप हूं जो जवान बेटी को, एक मुर्तदा को अपने घर से रवाना कर रहा है एक मिर्ज़ई के लिए। सूरत हाल आज इस हद तक पहुंच चुकी है। सामने मुहतरम आप यकीन जानिए, हम लोगों ने जब दौरे किए, हमारे कायदे मोहतरम जनाब मोहतरम बदियुज़्ज़मा भट्टी साहब आपके सामने स्टेज पे जलवा फौज हैं, ये पूरे पाकिस्तान में खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए घूमते हैं। हमारे दोस्त मोहतरम भाई अजीम आलमदीन मौलाना कारी रियाज अहमद फारूकी साहब हमारे साथी हैं। खत्म नबूवत के लिए वो नगर नगर, गली गली, कस्बा कस्बा, शहर शहर, करिया करिया घूमते हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती हसन साहब आपके सामने स्टेज पे जलवा फौज हैं। इन लोगों से पूछो कि किस कदर जहालत है और कादियानियत का काम किस हद तक पहुंच चुका है। मेरे पास ये मिर्ज़े कज़्ज़ाब की किताबें हैं, आप देख रहे हैं। मुझे बताओ दुनिया की कौन सी जुबान ऐसी है जिस जुबान के अंदर इन कुतुब का तराजम नहीं किए गए, और दुनिया की हर जुबान के अंदर इस गंदगी के तराजम करके उन्हें रवाना कर दिया गया। और मुझे बताओ किसी दानिश्वर ने किसी से यह सवाल किया था, वो सवाल भी बड़ा खूबसूरत था, उसका जवाब भी बड़ा खूबसूरत था। उसने सवाल किया कि मुझे बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे कामयाब तरीन सेल्समैन कौन है? ये सवाल हुआ तो आगे से वो भी दानिश्वर था, उसने जो जवाब दिया वो कमाल कर दिया। उसने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे कामयाब तरीन सेल्समैन वो है जो बहरे मंजमन शुमाली के सालों पे और उन इलाकों में जो सारा का सारा साल बर्फ से ढके रहते हैं, जिन इलाकों के अंदर सारा का सारा साल बर्फ पड़ी रहती है, उन इलाकों में जाए और वहां पे जाके फ्रीजर फरोख्त कराए, वहां पे जाके फ्रीजर फरोख्त कराए।
وہ جو علاقے بذاتے خود فریزر ہیں لیکن وہ دلائل ایسے دے، اس انداز سے بات کرے، اس منطق سے بات کرے، استدلال سے بات کرے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ فریزر کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے۔ وہ علاقے جہاں پہ پانی کا گلاس رکھو تو 10 منٹ کے بعد وہ برف بن جائے گا، وہ جم جائے گا، ان علاقوں کے اندر فریزر کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ شخص، وہ سیلز مین وہاں پہ جائے، دلائل ایسے دے کہ لوگ سمجھ لیں، اس بات کو قبول کر لیں کہ فریزر کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے۔ وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے کامیاب ترین سیلز مین ہے۔ سامعین محترم، آج اس تلخ حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ہمیں اس بات کو، کڑوے سچ کو قبول کر لینا چاہیے۔ مجھے بتائیے، جب مرزا کذاب نے دعوی نبوت کیا تھا، یہ اکیلا تھا، اور قادیانیوں نے یہ محنت کی، یہ کاوش کی، دن رات کی محنت کرنے کے ساتھ، دن رات کی لگن کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، محنت شاقہ کے ساتھ، یہ کمینے مرزا قادیانی کذاب جیسے بدکار کو، مرزا قادیانی زانی جیسے بے ایمان کو، اور اس کی کتابوں کے اندر اس نے میرے اللہ کو گالیاں دی ہیں، اس کی کتابوں کے اندر اس نے میرے نبی کو گالیاں دی ہیں، اور جس بے ایمان کو قمیص کے بٹن پہننے کی تمیز نہ تھی، اور جس کذاب کو جوتے پہننے کی تمیز نہ تھی، کھانا کھانے کی تزئین کی تمیز نہ تھی، جو کائنات کا سب سے بڑا کافر تھا، جو کائنات کا سب سے گندا شخص تھا، جو کائنات کا سب سے بڑا مرتد تھا، جو کائنات کا سب سے بڑا کمینہ تھا، اے مرزائیوں کی محنت کو آج مان لو۔ ان بدبختوں نے دن رات کی محنت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر مرزائیت کو قائم کر دیا۔ مجھے بتاؤ، جب مرزا کذاب سے ظالم انگریز نے دعوی نبوت کروایا تھا، یہ بے ایمان اکیلا تھا، اس اکیلا تھا، لیکن مرزائیوں کی یہ محنت دیکھو، اس بے ایمان کی محنت دیکھو، اپنی زندگی میں 83 کتب لکھ گیا، پوری دنیا میں انگریز نے اس کا ساتھ دیا، اس کی غلیظ کتابوں کو پھیلاتے رہے، اس کے گندے مشن کو پھیلاتے رہے۔ اور مجھے بتاؤ، آج دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے جہاں پہ مرزائیت قائم نہ ہو؟ اور دنیا کا کون سا شہر ایسا ہے جہاں پہ مرزائیت قائم نہ ہو؟ اور کائنات کے بدترین کافر کو، کائنات کے سب سے ذلیل شخص کو، سب سے رذیل شخص کو، کائنات کا سب سے اعلیٰ شخص محمد منوا لیا۔ اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے مرزا کو محمد مان لیا؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے مرزا کی باتوں کو قرآن مان لیا؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے مرزا کی حضرات کو احادیث رسول مان لیا؟ آؤ آج اس جرم کا اعتراف کر لے کہ قادیانی محنت کرتے رہے جھوٹے مذہب کے لیے، اور ہم لوگ خواب و خرگوش کے مزے لے کے نیند سوتے رہے۔ ہم نے اسلام کے تفسیر کے لیے کچھ نہیں کیا الا ماشاءاللہ۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاء چند لوگوں کے، ماشاء چند علماء کے، لوگ ختم نبوت پہ کام نہیں کرتے۔ تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے بولیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائی نوازوں پہ لعنت، مرزائی نوازوں پہ لعنت، سیدی مرشدی۔ میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ میرا دل کیا، چلو دنیا تو بڑی کما لی، بڑا اس کے پاس پیسہ تھا، کہنے لگا جب میں نے یہ سنا کہ افریقہ کے اندر اسلام کی کیا حالت ہے، کہ وہاں پہ جا کے فتنے، عیسائیت، یہودیت کس انداز سے کام کر رہے ہیں، ان غربا علاقوں میں جا کے ان غربا پہ کیسے محنت کرتے ہیں، یہ قادیانی وہاں پہ کیا کچھ کر رہے ہیں، وہ کہنے لگا جب میں اس مقصد کے لیے وہاں پہ ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچا
तो सुनो आगे से वो कहता है, मुझे एक कादियानियों का मुरब्बी मिला, इनका बड़ा पादरी मिला। मैंने कहा, उसने मुझसे पूछा कि बताओ खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे आए हो, कितने अरसे के लिए, कितने सालों के लिए यहाँ पे आए हो? तो कहने लगा, मैंने बड़े फख्र से, बड़े प्राउड से उसे कहा, सीना तान के कहा, ओए मैं मिर्ज़ैयत के खिलाफ यहाँ पे काम करने के लिए 5 साल के अरसे के लिए आया हूं। मैंने घर छोड़ा, कारोबार छोड़ा, बच्चे छोड़े, बीवी छोड़ी। मैंने बड़े प्राउड से, बड़े फख्र से सीना तान के कहा कि 5 साल के लिए खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे आया हूँ। वो कहता है, मैंने आगे उस मरज़ई पादरी से पूछा, इनके मुरब्बी से पूछा कि तुम कितने अरसे के लिए मिर्ज़ैयत की हमायत के लिए यहाँ पे आए हो? तो सुनिए आगे से उस मरज़इयों के पादरी ने क्या जवाब दिया। उसने कहा कि 60 साल पहले आया था, 60 साल पहले आया था, वापस जाने का मौका ही नहीं मिला। 60 साल पहले आया था, वापस जाने का मौका ही नहीं मिला। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि या अल्लाह, ये खत्मे नबूवत के अकीदे पे किस कदर हमले हो रहे हैं और हम लोगों की बेहिसी क्या है। किसी ने सच ही कहा था कि अभी सच तस्मे बांध रहा था और झूठ मंजिल मकसूद तक पहुंच चुका था। वो खत्मे नबूवत जैसा अकीदा जो मैंने बयान किया कि इस्लाम की बुनियाद है, इस्लाम के सीने के अंदर दिल है, जिसकी हैसियत शारत किसी है, इस अकीदे के बारे में और जिस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे करीम आका ने गोल्ला के ताजदार हजरत पीर मेहर अली शाह गोलवी रहमतुल्लाह अलैह को यह हुक्म दिया था कि मेहर अली हिंदुस्तान के अंदर मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब मेरी यहाँ हदीस को तावील की कैंची से कुतर रहा है और तुम यहाँ पे खामोश बैठे हो। मेरे गुंबद हज़रा को भी छोड़ दो, मेरे मदीने को भी छोड़ दो। इससे आला, इससे अफजल, इससे आला काम यह है कि हिंदुस्तान वापस जाओ और जाके मेरी खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करो। अल्लाह की कसम, ये यहाँ पे बैठने से ज्यादा आला काम है, ज्यादा फजीलत वाला काम है। अरे गोल्ला शरीफ, ताजदारे गोल्ला शरीफ, ताजदारे खत्मे नबूवत, बुलंद आवाज से बोलिए, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। उन लोगों से पूछो कि खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने अपनी जवानियां वक़फ़ कर दी, अपना माल, अपनी जान, अपने बच्चे, अपना घर बार इस मिशन के लिए, इस अजीम काम के लिए वक़फ़ कर दिया। गोल्ला के ताजदार ने इस बात की रोशनी में गोल्ला के ताजदार के इस फरमान को सामने रख के अपने गिरदो नवाबी निगाह डालो, अपने गिरदो नवा उलमा को देखो, पीरों को देखो और चेक करो कि वो लोग क्या थे और ये लोग क्या है, कंपैरिजन करो। आओ देखो गोल्ला के ताजदार ने क्या फरमाया था। आपने फरमाया कि अगर नबी कायनात की खत्मे नबूवत पे, आपके अकीदे पे हमला हो, आपकी नमूस पे हमला हो और वो पीर जो हुजरे में बैठ के तस्बीह के दाने घुमाता रहे, नवाफिल पढ़ता रहे, खाली जिक्र करता रहे, तस्बीह के दाने घुमाता रहे, उस हमले को खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम ना करे, उस हमले को ना रोके, तो गोल्ला के ताजदार फरमाते हैं, ऐसी पीरी पे, ऐसी मरीदी पे लानत है, लानत है, लानत है। और नबी की इज्जत पे हमला हो और तू घर में बैठ के, तू हुजरे में बैठ के तस्बीह के दाने घुमाता रहे, उस हमले को ना रोके, वो नबी के उम्मती गुमराह होते रहे, उनका ताल्लुक मेरे नबी से टूटता रहे, मिर्ज़े कज़्ज़ाब से जुड़ता रहे। ओ सोच, क्या तू मुसलमान भी है? सोच। आओ आज अपना मुहासबा करें कि हम लोगों ने खत्मे नबूवत के अकीदे के साथ कितनी गद्दारी की है, कितनी गद्दारी की है।
اللہ کی قسم سندھ کے علاقوں میں جانا ہوا, وہاں پہ ان علاقوں میں پہنچا, وہاں پہ جب یہ پتہ چلا کہ جناب بندہ وہاں پہ ایسی مساجد ہیں, ایسے خطیب حضرات ہیں, عمریں بھی جاتی ہیں لیکن ختم نبوت پہ بات کرنا نصیب نہیں ہوتا, وہ عمریں بھی جاتی ہیں, پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے. آپ یقین جانیے ہمارے بدیع جمعہ بھٹی صاحب اس بات کے گواہ ہیں, بڑے علاقوں کے اندر جب جانا ہوا لوگ ہمارے پاس آئے, بعض لوگوں نے آنسوؤں سے روتے ہوئے ہمیں یہ بات کہی کہ جناب آپ لوگ یہاں پہ آئے, آپ نے ہمارے ایمان کا تحفظ کیا, ہمارے ایمان کا پہرا دیا. اور کئی لوگ ایسے بھی تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم تو مرزیت کے اتنے قریب تھے کہ ہو سکتا تھا کہ اسی مہینے کے اندر مرزیوں کے بیعت فارم پہ دستخط کر دیتے, ہم مرزئی ہو جاتے. آپ نے بتایا, ہم نے پوچھا کہ بتاؤ آپ جمعہ پڑھتے ہو؟ کہتے ہاں جمعہ تو پڑھتے ہیں. ہم نے پوچھا بتاؤ کیا مساجد کے اندر علماء سے کبھی ختم نبوت کی بات نہیں سنی؟ اللہ کی قسم انہوں نے خدا کی قسم کھا کے کہا کہ جناب اتنی عمر ہو گئی, کوئی 40 سال, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال, ہم نے آج تک مرزئی فتنے کے بارے میں کسی مولوی سے بات نہیں سنی. ہمارے دوست ہیں شمس الدین صاحب, پہلے مرزئی تھے پھر مسلمان ہوئے, اور مسلمان وہ مرزئی بھی کون سے تھے کہ قادیانیوں کا جو موجودہ خلیفہ ہے مرزا مسرور احمد قادیانی, اس کا یہ بھتیجا ہے شمس الدین مرزا مسرور کا, مرزیوں کے 5ویں خلیفے کا بھتیجا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں جب اسلام کی تحقیق کے لیے میدان عمل میں آیا, میں تھا, ساتھ میری بیوی تھی, اس نے مجھے اپنا واقعہ بتلایا. کہتا ہے ایک مولوی صاحب کے پاس پہنچے, ہم نے کہا مولوی صاحب ہمیں مرزیت کے بارے میں کوئی بات تو بتائیے کہ یہ مرزیت ہے کیا؟ ہم لوگ مرزئی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ تحقیق کریں, جہاں سے حق ملے, سچ ملے, اسے قبول کر لیں. بس اللہ نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تحقیق کر لو منڈے سے پہلے. وہ کہتے ہیں جب تحقیق کرنے کے لیے مولوی صاحب کے پاس پہنچے, اچھے خاصے تھے اور فاضل تھے اور درس نظامی تھے. انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ انہوں نے مجھے مرزیت کے بارے میں کچھ باتیں, کچھ ستی سی باتیں بتائیں. ہم نے کہا ایسے نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ جس کو پسند کریں آپ ہمارے ساتھ چلیں, ربوہ چلیں, جو مرزیوں کا وہاں کا پادری ہے, ان کا مناظر ہے, ان کا مربی ہے, اس کے ساتھ جا کے ڈائلاگ کریں, بات چیت کریں, ہم بیٹھ کے سنیں گے اور نتیجہ نکال لیں گے کہ کون سچ پہ ہے کون جھوٹ پہ ہے, سچا واقعہ ہے. ہمارے دوست یہاں پہ جناب طارق عزیز صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے, یہ اس بات کے گواہ ہیں. شمس الدین صاحب نے ہمیں بتایا کہ جب مولوی صاحب کے ساتھ ہم ربوہ پہنچے, وہاں پہ میری بیوی بھی ساتھ تھی. جب سامنے مرزیوں کا ایک پادری آیا, ادھر سے مولوی صاحب تھے, جب ڈائلاگ شروع ہوئے, بات چیت شروع ہوئی, تو مولوی صاحب نے کچھ مرزیت کے بارے میں اس سے باتیں کی کہ مرزئی غلط ہیں, تم جھوٹے ہو, تم لانتی ہو. تو آگے سے اس مرزیوں کے مربی نے, ان کے پادری نے ایسے دلائل دیے کہ مولوی صاحب کی زبان بند ہو گئی, کوئی دلیل کا رد نہ کر سکے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے سنتے رہے, آخر کار کیا ہوا کہ مولوی صاحب نے ہمارے اس پادری کو بڑی گالیاں دینی شروع کر دیں. جب ہم نے یہ دیکھا کہ وہ شخص آگے سے دلائل دیتا ہے اور یہ گالی دیتا ہے, وہ دلائل دیتا ہے, یہ گالی دیتا ہے, کہتے ہیں آدھا گھنٹہ وہ ہمارے پادری کو گالیاں نکال کے وہاں سے چلا گیا. جب وہ وہاں سے گیا تو ہمارے پادری نے, ہمارے مربی نے ہم سے کہا اور اس اسلام کے اندر جانا چاہتے ہو, اسلام کے اس نمائندے کو ہمارے پاس لے کے آئے تھے, اب فیصلہ تم کر لو. ہم دلائل دیتے ہیں, وہ گالیاں دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں اس بے ایمان کی تیاری نہیں تھی. ہم اسے کہتے ہیں عقل کے اندھے, جب تمہیں پتا ہے کہ تم مرزیت کا توڑ نہیں کر سکتا
पूछा तूने इस बारे में लिटरेचर नहीं पढ़ा तो वहां पे क्यों गया, वहां पे क्यों गया? इस्लाम की बदनामी के लिए तू वहां पे गया। ओए 8 साल तूने दर्स नज़ामी तो कर लिया, लेकिन खत्म नबूवत के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करना तुझे ना आया। ओए 8 साल 10 साल तू मुफ्ती के कोरस करता रहा, तुझे खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ का काम करना ना आया। शमसुद्दीन साहब कहते हैं कि जहां मैंने अगर मौलवी साहब जिनको कुछ मालूमात होती दलाइल दे देते, उसी वक्त हम लोग मुसलमान हो जाते, तो कहते हैं उस मौलवी साहब की वजह से हम 2 साल लेट मुसलमान हुए। 2 साल लेट मुसलमान हुए। आप यकीन जानिएगा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, हमने आंखों से बड़े बड़े मौलवियों को मिर्ज़इयों से पिटते हुए देखा है। और वजह क्या होती है? क्या इसका मतलब यह है कि मिर्ज़इयत ठीक है? अल्लाह की कसम, कादियानियत से बड़ा कुफर इस कायनात में कोई नहीं है। सिर्फ वजह यह है कि मिर्ज़ई हमने देखा है, उनका बच्चा भी मिर्ज़इयत पे तैयारी करके आता है। जब मैं खुद मिर्ज़ई था, मेरे अल्लाह पाक ने मुझे मिर्ज़इयत से, इसके गदर से, इसकी गंदगी से निकाल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गया। दोस्तों, मैंने देखा कि कादियानी, उनके बच्चे, हम खुद खत्म नबूवत की मुखालफत में मुसलमानों को मिर्ज़ई करने के लिए किस किस तरीके से जाया करते थे। ना कभी दिन की परवाह की, ना कभी रात की परवाह की। हमने देखा इनकी औरतें किस तरीके से मुसलमानों को मिर्ज़ई करने के लिए दिन रात काम करते हैं और उम्मत मोहम्मदी का ईमान बर्बाद करते हैं। और उस तरफ देखो, उनका बच्चा, उनका बूढ़ा, उनकी बच्ची, उनकी बुढ़िया, उनकी नौजवान औरतें, उनके नौजवान मर्द किस किस तरीके से मुसलमानों के ईमानों पे हमला करते हैं। और यहाँ पे खुद को आलिम दीन कहने वाले, और यहाँ पे खुद को इस्लाम का ठेकेदार बताने वाले उम्रें बीत जाती हैं, मिर्ज़इयत के फितने के बारे में बात नहीं करते। नतीजा ये निकलता है, फिर पता चलता है फलां इलाका वो मिर्ज़ई हो गया, फलां मुसलमान का ताल्लुक नबी पाक से टूट गया। फिर नतीजा ये निकलता है। ओए मुसलमानों, आप दोस्तों से एक सवाल करना चाहता हूं। मेरी इन बातों का ये मकसद नहीं है कि हम उलमा पे तनकीद कर रहे हैं। याद रखो, उलमाए हक की जूतियां अल्लाह की कसम हमारे सर का ताज है। उलमाए हक की बदौलत, उनकी बरकत से आज हम लोग, हमारा ईमान, हमारा इस्लाम बचा हुआ है। उनकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। वो उलमाए हक अंबिया के वारिस हैं, ये वारिस है। मैं बात जो कर रहा हूं उन लोगों की, उन तबके की कि जो खुद को मौलवी तो कहते हैं, जो खुद को पीर तो कहते हैं, लेकिन जब बात आती है अल्लाह के नबी की इज्जत की, घर में घुस जाते हैं। जब बात आती है अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत की, इसके तहफ़्फ़ुज़ का काम नहीं करते। खुद को अलामा साहब तो कहते हैं, खुद को मुफ्ती साहब तो कहते हैं। और किस लिए तू मुफ्ती बना? और किस लिए तू अलामा बना? और किस लिए तूने दीन का इल्म हासिल किया? अगर लोगों का ताल्लुक आका से टूटता रहा, तू चुप रहा, तू खामोश रहा, तो सोच अल्लाह तेरे साथ क्या सलूक करेगा। और याद रखो, मेरे लोहे हाफ़ज़ा पे वो हदीस मुबारक आ गई। मौलाना मुफ्ती हसन साहब तशरीफ फरमा है, इनसे पूछ लो। मेरे करीम आका ने ये इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा कि इस्लाम के खिलाफ बड़े बड़े फितने उठेंगे, बड़े बड़े फितने उठेंगे। सरकार ने फरमाया ऐसे हालात में जो आलिम दीन उन फितनों के रद्द में काम ना करे, मुसलमानों के ईमान का पहरा ना दे, उन फितनों के शर से, उनके दजल से, उनके फरेब से अवामुन नास को अवेयर ना करे, आगाह ना करे, तो मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ऐसे शख्स के ना फर्ज कबूल करेगा, ना नवाफिल कबूल करेगा, रांदा दरगाह कर दिया जाएगा। आओ सोचो, आओ फिक्र करो, अपने अपने गिरेबानों में मुंह घुसेड़ के देखो। एक तरफ मिर्ज़ई हैं,
ایک طرف ہم ہیں ان مزیوں نے جھوٹے مدعی نبوت اس کذاب کے حوالے سے کتنا کام کیا، اور ہم لوگوں نے ختم نبوت کے تحفظ کے نام پہ کیا کام کیا؟ کچھ کیا ہے تو شکر کرو، کچھ نہیں کیا تو فکر کرو، اور یاد رکھنا یہ معاملہ ہے میرے اللہ کے پیارے نبی کی عزت کا، ناموس کا، ان کی ختم نبوت کا، اور یاد رکھنا اللہ اس معاملے میں اللہ کی قسم لحاظ نہیں کرے گا۔ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے گا، اگر کسی علاقے کے اندر آئے روز چوریاں ہوں، ڈکیتیاں ہوں، اور تو قسطیں پمال کی جائیں، آئے روز شراب کے اڈے وہاں پہ چلتے رہیں، لوگ جوان عورتوں کی عزتوں پہ حملے کرتے رہیں، قتل و غارت کا بازار گرم ہو، ہر طرف نفسا نفسی ہو، بے چینی ہو، اضطراب ہو، ظلم بچے جنتا رہے، ظلم بربریت بچے جنتی رہیں، جو اس علاقے کا تھانے کا ایس ایچ او ہے وہ آگے سے کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، کسی کے خلاف کوئی پرچہ درج نہ کرے، جو چور ہیں، جو ڈکیت ہیں، جو زانی ہیں، جو بدکار ہیں، وہ ایسے ہی دن دناتے پھرتے رہیں۔ مجھے بتائیے گا، ایمانداری سے بتائیے گا، جو اگر اس بات کا یہ رپورٹ ڈی آئی جی صاحب کو یا آئی جی صاحب کو مل جائے کہ فلاں علاقہ ہے وہاں اس قدر کرپشن عام ہے، اس قدر بدکاری ہے، یہ جو ایس ایچ او ہے جو تھانے کا جس کے ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو تحفظ دے، آگے سے کوئی کام نہیں کرتا، کسی پہ پرچہ درج، کسی پہ ایف آئی آر درج نہیں کرتا۔ اور مجھے بتاؤ، اگر وہ آئی جی یا ڈی آئی جی اگر رتی برابر بھی ملک پاکستان سے اور مسلمانوں سے، پاکستانیوں سے اس کو محبت ہوئی تو مجھے بتاؤ اس تھانے کے ایس ایچ او کو کیا وہ سسپینڈ نہیں کر دے گا؟ بتائیے، کیا اسے سسپینڈ نہیں کرے گا؟ آپ کو نیند آ رہی ہے کیا؟ اونچی بات سے بتائیے، اگر کسی علاقے کے اندر کرپشن عام ہو اور اس علاقے کے تھانے کا ایس ایچ او کسی کے خلاف کوئی پرچہ درج نہ کرے، آئی جی تک بات پہنچے، اور مجھے بتاؤ کیا اس کو سسپینڈ نہیں کرے گا؟ اونچی بات سے بتاؤ، کیا نہیں کرے گا؟ کر دے گا۔ کیوں کر دے گا؟ اس کی ڈیوٹی تھی، اس کا فرض تھا لوگوں کو تحفظ دے، اس نے فرض کو ادا نہ کیا، اللہ کی قسم اسے سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ اے مسلمانوں، پھر مجھے یہ بھی بتانا ہوگا آپ کو، اگر کسی علاقے کے اندر پہلے کوئی شخص مسلمان تھا، بعد میں مرزائی ہو گیا، آئے روز لوگوں کے ایمانوں پہ، لوگوں کی بیٹیوں کے ایمانوں پہ حملے ہوتے رہے، لوگوں کا تعلق گنبد حضرا سے ٹوٹ کے قادیان سے جڑتا رہے، لوگوں کا تعلق میرے کریم آقا سے ٹوٹ کے مرزا قذاب سے جڑتا رہے، لوگ مرزائی ہوتے رہے، مرتد ہوتے رہے، زندیق ہوتے رہے، اور اس علاقے کی مسجد کے جو خطیب صاحب ہیں اور جن کی ڈیوٹی ہے لوگوں کے ایمانوں کا پہرا دینا، وہ آگے سے کوئی کام نہ کرے، کسی کو کچھ نہ بتائے، آگے سے چپ کر کے بیٹھا رہے، اس فتنے کا رد نہ کرے، کسی کافر کے خلاف، کسی فتنے کے خلاف کام نہ کرے۔ اور مجھے بتاؤ، کیا میرا اللہ ایسے خطیب کو، ایسے مولوی کو سسپینڈ نہیں کر دے گا؟ اونچی بات سے، اس دنیا دار آئی جی کا ظرف مانتے ہو، اللہ کا بھی تو ظرف ہے نا، اسے بھی تو مانو۔ اللہ کے نبی کی عزت کا معاملہ ہے، اللہ کی قسم جو شخص اس حوالے سے کام نہیں کرتا، اللہ کے نبی کی عزت کا پہرا نہیں دیتا، اللہ کی قسم اللہ اس کے اعمال کو قبول نہیں کر لے گا۔ پڑھ لے جتنی نمازیں پڑھنی ہے، اور رکھ لے جتنے روزے رکھنے ہیں، اور کر لے جتنے حج کرنے ہیں، اگر اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کا تحفظ نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ کے ہاں اس کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔
تو مسلمانوں یہ تلخ حقائق ہیں. مجھے آپ بتائیے, آپ لوگ اپنی مساجد کے خطباء سے بات کیجئے, انہیں بتائیے وہ ہمارے ایمانوں کا پہرا کون دے گا. جو میں نے شروع میں بات کی کہ وہ آفتاب صاحب جن کی 2 بچیاں 2 بیٹیاں وہ مرتد ہو کے انگلینڈ بھاگ گئی, مرزائیوں نے یہ سارا کام کیا. میں نے آفتاب صاحب سے ایک سوال کیا, میں نے کہا مجھے بتائیے آپ کی اتنی ایج ہو گئی, آپ نے آج تک کبھی اپنی بچیوں کو اپنے گھر میں ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے کوئی بات کی تھی؟ اور جب پولیو کی مہم چلتی ہے اپنے بچوں کے منہ کھول کھول کے قطرے پلاتے ہو, ڈراپس پلاتے ہو, انہیں یہ پلاتے ہو, کیوں پلاتے ہو؟ کیا انہیں پولیو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. پھر کیوں پلاتے ہو؟ کہ اگر کل کلا پولیو کے جو جراثیم ہیں, جو وائرس ہیں, اس پہ حملہ آور ہونے لگے تو اس کے جسم کے اندر جو قوت مدافعت ہے اتنی ہو کہ وہ حملہ کامیاب نہ ہو. جب بچہ ہوتا ہے مجھے بتاؤ اسے چیچک کے, کالی کھانسی کے, خسرہ کے انجیکشن لگاتے ہو, کیوں لگاتے ہو؟ کیا تمہارے بچے کو کالی کھانسی ہوتی ہے جب انجیکشن لگواتے ہو؟ خسرہ ہوتا ہے جب انجیکشن لگواتے ہو؟ اوے کیوں لگاتے ہو؟ یہ حفاظتی ٹیکے ہیں کہ کل کلا کہیں کوئی جراثیم, کہیں کوئی وائرس تمہارے بچے پہ حملہ نہ کر دے. میں نے اس سے کہا مجھے بتاؤ کبھی اپنے گھر میں ختم نبوت کی بات کی؟ وہ کہتا ہے اوے میں کیا بات کرتا, مجھے خود نہیں پتا تھا. میں مرزائیت کے بارے میں اپنی بچیوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے گھر والوں کو کیا بتاتا, مجھے خود نہیں پتا تھا. میں نے کہا بتاؤ جمعہ پڑھتے ہو؟ کہتا ہاں جمعہ تو میں مست پڑھتا ہوں. آگے پیچھے جو نمازیں ہیں, جو 5 نمازیں ہیں, اس میں مسنگ ہو جاتی ہے لیکن جمعہ تو کنفرم پڑھتا ہوں. میں نے کہا بتاؤ, جھوٹ نہ بولنا, خدا کی قسم کھا کے بتاؤ, آج تک تم نے جتنی مساجد کے اندر جمعے پڑھے کبھی مرزائیت کے بارے میں کسی مولوی صاحب سے کوئی بات سنی؟ کہتا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج تک کسی خطیب سے, کسی مولوی سے ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے بات نہیں سنی. پھر نتیجہ آپ دیکھتے ہیں, آپ سندھ کے علاقوں میں جائیے, ایک چارپائی دیکھے, ایک بھینس دیکھے, ایک بکری دیکھے, پورا کا پورا خاندان مرزائی کیا جاتا ہے. وہ ایک طرف مرزائیوں کا کام دیکھو اور اپنی بھی بے حسی دیکھو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے محلے کی مسجد کے خطیب کو جب قربانی آتی ہے کھال اس کو دیتے ہو, مسجد میں جاتے ہو, چندہ دیتے ہو, مسجد کا بل دیتے ہو, صرف مسجد کا, پنکھوں کا, پانی کا, بجلی کا بل نہیں دیتے, بلکہ ساتھ ساتھ کیا کرتے ہو, جو محلے کی مسجد کے خطیب صاحب ہیں, جو مولوی صاحب ہیں, ان کو بھی دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ اونچی بات سے یار, اونچی بات سے انہیں بھی دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ مقصد کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ. اگر درس نظامی ہوتا ہے, علماء وہاں پہ تیار ہوتے ہیں, لوگ دین کو حاصل کرتے ہیں, دین پڑھتے ہیں, کیا وجہ ہے, کیوں پڑھتے ہیں؟ اور مجھے بتاؤ کیا ذاتی پیسوں سے وہ دین حاصل کرتے ہیں؟ نہیں, جو عوام الناس ہے, جو عوام ہے, جو لوگ ہیں, ان کے پیسوں سے آج پورے پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے مدارس چلتے ہیں. لوگ جیبوں سے پیسہ نکال کے انہیں دیتے ہیں کہ یہ لو تم دین پڑھو, دین کے بارے میں معلومات حاصل کرو. جب 8 سال کے پیسے دے کے, 8 سال کی کھالیں دے کے, انہیں فنڈز دے کے, زکاتیں دے کے, وہ پیسے دے کے انہیں 8 سال نواز کے جب علم حاصل کرواتے ہیں, اور یہی طبقہ جب مساجد میں آتا ہے, اگر وہ طبقہ لوگوں کا ایمانوں کا پہرا نہ دے, جن کو چندے تم دیتے ہو, جن کو پیسے تم دیتے ہو, اگر یہ مولوی صاحبان اسلام کے تحفظ کے لیے کام نہ کرے, مجھے بتاؤ ان کا پیسے لینا حلال ہے یا حرام ہے؟ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, ان سے فتویٰ آپ لے سکتے ہو. اگر ہمارے کسی محکمے کے اندر کوئی
पुलिस का महकमा है, वापडा का महकमा है, सुई गैस का महकमा है। मुझे बताओ, अगर किसी की ये ड्यूटी है कि उसने अपनी ड्यूटी में ये काम करना है, वो ड्यूटी सर अंजाम नहीं देता, तन आसानी का मुजाहरा करता है, अपनी ड्यूटी से, अपने वर्क से, अपने काम से रूगर्दानी करता है, मुझे बताओ उलमा इस बारे में क्या कहते हैं? उसका वो पैसे कमाना क्या हलाल है या हराम है? उलमा आपके सामने बैठे हैं, फिर मुझे बताओ कि आप लोग मसाजिद के अंदर मौलवी साहबान को पैसा किस बात का देते हो कि हमारे ईमानों के पहरा दो, लेकिन नतीजा आपके सामने है। यहाँ पे इल्ला माशाअल्लाह मां सिवा चंद एक के, मां सिवा चंद एक के जो अक्सरियत है वो खामोश है। और आपके इसी कोड अब्दुल मालिक की आपके सामने आपने तारीफ देखी है, आपके सामने ये तारीफ गवाह है। कोड अब्दुल मालिक की एक एक गली, एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा इस बात का गवाह है। मुझे बताइए कि जब से हमारे कोड अब्दुल मालिक के अंदर डॉक्टर रशीद साहब ने यहाँ पे काम करना शुरू किया है, खत्मे नबूवत का जो काम जिसकी बेस क्या थी, आपके इलाके के अंदर खत्मे नबूवत की, आपके इलाके के अंदर मिलादुन नबी की एक कॉन्फ्रेंस थी। जब मैं वहां पे कॉन्फ्रेंस पे पहुंचा, ये दोस्त आप इस बात के गवाह हैं, हमारे सारे साथी, हमारे दोस्त, सारे दोस्त, इस अल्लाह की कसम कोड अब्दुल मालिक की गली का एक एक जर्रा, गली की मकानों की एक एक ईंट इस बात का दरस देती है, इस बात की गवाह है कि हुआ क्या। जब मैं स्टेज पे पहुंचा, मुझे बताया गया ये जो सामने मूवी बन रही है, जो दो मूवी मेकर्स हैं, ये दोनों मिर्ज़ाई कुत्ते हैं। ऐसे नहीं है, खड़े होके बताइए क्या ये माँ बाप ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहा हूं? मिलादुन नबी का प्रोग्राम, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा, और जो मूवी बनाए वो नबी का गुस्ताख बनाए। और मुझे बताओ डॉक्टर साहब के यहाँ पे काम शुरू करने से पहले क्या मौलवी मर गए थे? मुझे हकायत कहने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अल्लाह की कसम, मेरे पीछे मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर मुफक्किर इस्लाम का हाथ है। आप फरमाया करते थे कि हक कहने से कभी मत घबराना, मरते दम तक खत्मे नबूवत के तहफ्फुज़ का काम करते रहना। और मुझे बताओ उस मिलादुन नबी के उस प्रोग्राम के अंदर जो मूवी बनाए वो मिर्ज़ाई कुत्ता है, और जो सामने बैठ के अपने मुंह की, अपने जिस्म की, अपनी हरकत की मूवी बनवाए वो खुद को मौलवी कहने वाला, वो खुद को पीर कहने वाला। और मुझे बताओ गैरत किधर गई? मुझे बताओ हमीयत किधर गई? मुझे बताओ इसके रसूल मोहम्मद रसूल के दावे किधर गए? आओ आज के बाद ये तहफ्फुज़ कर ले। मैं फिर कहता हूँ, मैंने बार बार कहा, अल्लाह की कसम उलमाए हक की जूतियां हमारे सर का ताज है। और याद रखो, जो किसी आलिम दीन की तहकीर करता है, आलिम दीन की, आलिम हक की तकफीर करता है, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, अल्लाह की कसम वो बहुत बड़ा गुनाह करता है। ये मेरा अकीदा है, ये मेरा ईमान है। उलमाए हक की बदौलत आज हमारे पास ईमान है। और मैं बात इस तबके की कर रहा हूँ जो दीन के नाम पे, जो इस्लाम के नाम पे पैसे तो लेते हैं, चंदे तो लेते हैं, जब बात आती है खत्मे नबूवत के तहफ्फुज़ के नाम की, तो बकौल पीर साहब के हुजरे में बैठ के, तो बकौल 1.5 लाख के ताजदार के हुजरे में बैठ के तस्बीह घुमाते रहते हैं, इज्जत रसूल का पहरा नहीं देते। वो बकौल 1.5 लाख के ताजदार पे ऐसी पीर पे लानत है, ऐसी मरीदी पे लानत है, ऐसी मौलवियत नहीं है बल्कि इस्लाम दुश्मनी है। तो आओ आज के बाद ये तहैया करें, ये आज के बाद ऐलान करें कि इंशाअल्लाह। और ये भी कहना चाहता हूँ कि खत्मे नबूवत के तहफ्फुज़ का काम सिर्फ उलमा की हद तक ही नहीं है। हर वो शख्स जिसने कलमा पढ़ा, हर वो शख्स जो खुद को मुसलमान कहता है, अल्लाह की कसम हर किसी पे ये फर्ज है कि अगर कादियानी अपने झूठे नबी के हवाले से काम करते हैं तो हर मुसलमान पे ये फर्ज है ताजदार खत्मे नबूवत के, सच्चे दीन
دین کے تحفظ کے لیے اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، آپ کی نموز کے تحفظ کے لیے کام کرے. ہاتھ کھڑے کر کے طے دل سے یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اگر کوئی ہمارا ساتھ دے گا تو ویلکم، خوش آمدید، اگر نہیں دے گا تو انشاءاللہ ہم بھی امام حسین کی اتباع میں، امام حسین کے نقش قدم پہ انشاءاللہ کربلا تک جائیں گے. انشاءاللہ اسلام کے تحفظ کے لیے اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا، اگر گھر والے ساتھ نہیں دیتے تو نہ دے، انشاءاللہ مرتے دم تک اپنے نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. رسول کے غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں. موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے. آپ یقین جانیے گا اسٹیج پہ بہت سے علماء تشریف فرما ہیں، اس بات کے گواہ ہیں. ہمارے بدیعظمہ بھٹی صاحب اس بات کے گواہ ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ایک شخص پکا کٹر بریلوی ہے، اہل سنت والجماعت سے اس کا تعلق ہے. وہ جیسے ہی ختم نبوت کے کام کے تحفظ پہ آتا ہے تو لوگ آتے ہیں، مولوی آتے ہیں کہ جناب یہ تو دیوبندی ہے. کیسے نہیں ہے؟ کیوں جی بھٹی صاحب آپ پہ الزام نہیں لگا؟ کیا لگا؟ جو شخص بھی، آپ یقین جانیے گا جھوٹ نہیں کہتا. مقدس جگہ پہ بیٹھا ہوں، ایک مولوی صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا ختم نبوت کے تحفظ کا میں کام کرتا ہوں. وہ کہنے لگے کہ یہ کام تو دیوبندی کرتے ہیں، کیا تم دیوبندی ہو؟ ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے جب مسلمہ کذاب نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ کیا سیدنا صدیق اکبر سے کوئی زرق، ان سے بڑا کوئی عاشق رسول، ان سے بڑا کوئی نبی کائنات سے محبت کرنے والا کوئی ہے اس سفیدی پہ؟ مجھے بتاؤ یار، ساتھ تو دو جو میں کہتا ہوں، آگے سے میری بات کا تائید تو کرو، جواب تو دو. مجھے بتاؤ یار غار، یار مزار سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ اونچی بات سے بتاؤ. اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. جب میرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ ہوا، مسلمہ کذاب نے حملہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ سارے مسلمان اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جائیں. اس سے قبل سیدنا صدیق اکبر نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ آج کے بعد کوئی بھی بوڑھا صحابی، آج کے بعد کوئی بھی بدری صحابی جہاد کے لیے نہیں جائے گا. یہ دور نبوی کے اولین ساتھی ہیں. جب ان کو دیکھتے ہیں، یہ غزوہ بدر کے میرے نبی کے ساتھی ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں ہمارے کریم آقا کی ہمیں یاد آ جاتی ہے، ہمیں ان کی یاد آ جاتی ہے. یہ تو بخشے ہوئے ہیں، ان کو دنیا کے اندر ہی میرے نبی نے ختم نبوت کے، میرے نبی نے تاجدار ختم نبوت نے جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے، اور یہ لوگ آج کے بعد جہاد کرنے نہیں جائیں گے. یہ ہم نے ان کو زیارت کے لیے رکھا ہوا ہے. لیکن مسلمانوں، جب بات آئی میرے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کی نام کی، جب بات آئی مسلمہ کذاب کی خباثت کا معاملہ جب سامنے آیا، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی بدری صحابہ اس بات سے مبرہ نہیں ہے. سارے کے سارے بوڑھے صحابہ، سارے کے سارے بدری صحابہ وہ جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جائیں گے. تب چشمے فلک نے دیکھا کہ ان میں سے جو 70 بدری صحابہ تھے اس محاذ میں، اس جنگ میں شہید ہوئے. وہ 70 بدری صحابہ میرے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے شہید ہوتے ہیں. اور یہ وہ جنگ ہے، جنگ یمامہ، جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی. اس جنگ کے اندر جو 700 قرآن پاک کے حفاظ تھے وہ بھی اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے. اور آپ اسلام کی تاریخ پڑھو، اور آپ دور
दौरे नबवी की तारीख पढ़ो, गज़वात पढ़ो, तारीख पढ़ो। कुल दौरे नबवी के अंदर मुफ्ती साहब इस बात के गवाह हैं, इनसे पूछ के देख लो कि पूरे के पूरे दौरे नबवी के अंदर जितनी जंगें हुई मुसलमानों की कुफार के खिलाफ, जितनी जंगें हुई, जितने गज़वात हुए, इक्का दुक्का मज़ालिम से जो मुसलमान इक्का दुक्का शहीद किए गए, उन कुल की तादाद, उन कुल की क्वांटिटी जो है वो 259 है। कितनी है? ऊंची बात से 259 है। और सिर्फ खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमा कज़ाब से जंग करते हुए जो सहाबा शहीद किए गए, उनकी तादाद 1200 है। और कुल दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 259 और खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1200। और सुनो, ये वो जंग है जिसको मुअर्रिख़ीन ने ये बात लिखी है कि जिस तरह ग़ज़वाए बदर इस्लाम की फना और बका की जंग थी, इसी तरह जो जंग यमामा है ये भी इस्लाम की फना और बका की जंग थी। ये वो जंग है जिस जंग के अंदर मुसलमान कज़ाब के नापाक उम्मतियों ने मुसलमानों के 2 लश्करों को शिकस्त दे दी थी और इसके पीछे कोई लश्कर ना बचा। फिर जब ये मामला सैयदना सिद्दीक़ अकबर तक पहुंचा तो आपने एक खत लिखा हजरत खालिद बिन वलीद को। वो उस वक्त किसी और महाज पे जंग लड़ रहे थे। जब खत लिखा, एक कासिद को बुलाया, कहा जाओ जितनी जल्दी हो सके एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करनी, मेरा ये खत खालिद बिन वलीद को जाके दे आओ। जब वो शख्स खत लेके पहुंचा तो खालिद बिन वलीद ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब खत खोला तो सुनो मुसलमानों, उस खत के अंदर क्या लिखा हुआ था? आपने लिखा, ऐ खालिद बिन वलीद, मुसलमान कज़ाब ने मेरे नबी की इज्जत और नामूस पे, मेरे नबी की खत्म नबूवत पे हमला किया है। यमामा के महाज पे मुसलमानों के 2 लश्करों को शिकस्त हो चुकी है। वो जैसे ही मेरा ये खत तेरे तक पहुंचे, अगर लेटा है तो जो, अगर लेटा है तो उठ के बैठ जा, अगर उठ के बैठा है तो खड़ा हो जा, अगर खड़ा है तो एक लम्हे की भी ताख़ीर किए बगैर यमामा के मैदान की तरफ भाग निकल, अपनी फौज को लेके भाग जा और वहां पे जाके मेरे नबी की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम कर, मुसलमा कज़ाब के उसके मुद्दों को जन्नम वासल कर। तो आप वहां से किसी और महाज से जब ये खत मिला तो वहां पे पहुंचे। और ये वो जंग है, वो मुसलमानों, एक तरफ सहाबाए कराम के कटे हुए लाशें देखो और दूसरी तरफ अपनी बेहिसी देखो, और एक तरफ सहाबाए कराम की इस्लाम के लिए, खत्म नबूवत के लिए कुर्बानी देख, और एक तरफ अपनी मुनाफत देख, और एक तरफ सहाबाए कराम की मेरे नबी से मोहब्बत देख, और एक तरफ अपने नबी से मोहब्बत का झूठा दावा देख, और अपने नबी से गद्दारी देख, बेवफाई देख, और सहाबा के तड़पते हुए लाशों का, उनके कटे हुए हाथों का हया कर लो। और आज के बाद ये बात का तहैया कर लो, अल्लाह की कसम नबी के गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक दम में दम बाकी है। ये अलग मौजू है, ये अलग बात है, बड़े गुनहगार हैं, ये अलग बात है, बड़े स्याहकार हैं। अल्लाह की कसम अपने नबी की इज्जत और नमूस के हवाले से कभी भी किसी गुस्ताख से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हाथ खड़े करके ये वादा करो, आओ वादा करे, आओ वादा करे, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा सो जहां फिदा, सो जहां से भी नए जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मिर्जा कादियानी पे लानत, सब मर्ज़ियों पे लानत, मिर्जा काने पे लानत, बेशुमार बेशुमार। केशा कॉलोनी रायमंड रोड पे मेरा बयान है। अगर मेरे पास ये टाइम होता, अगर वक्त की जंजीर ने
मुझे अपने कब्जे में ना किया होता तो मैं आपके सामने, मैंने शुरू में बात कही थी, ये मुझे मौजू ऐसा दे दिया गया, अगर अल्लाह की कसम सारी रात भी बयान करता रहूं, ये मौजू इसकी तकमील ना हो, ये ख़त्म ना हो। मेरे बाद अजीम मुफक्कर, अजीम आलिम दीन, अजीम दानिश्वर जनाब बदियुज़्ज़मा भट्टी साहब वो बयान करेंगे, वो भी अपने सीने का जख्म आपके सामने पेश करेंगे। हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा हैं, ये भी आपके सामने अपनी मारूज़ात पेश करेंगे। बड़े अजीम आशिक़ रसूल हैं, अल्लाह की कसम इनका हौसला हमें खत्म नबूवत के काम से थकने नहीं देता, इनकी थपकी हमें खत्म नबूवत के नाम से थकने नहीं देती। इंशाअल्लाह इनकी सरपरस्ती में इनके हौसले रहे, इनकी मोहब्बत रही, इनकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह मरते दम तक खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करते रहेंगे। कोई साथ देता है तो दे, कोई नहीं देता तो ना दे। इस काफिले को लेके इंशाअल्लाह गुंबद खजरा तक जाएंगे। किसी अल्लाह वाले ने क्या खूब कहा था, ऐ साहिबे गुंबद खजरा मैं सवाली बन के आया, ऐ साहिबे गुंबद खजरा मैं सवाली बन के आया। मुसलमानों ने बेच डाला ताजो तख्ते खत्म नबूवत, ओए हमने खत्म नबूवत का सौदा कर दिया है। आओ इंशाअल्लाह ये तहैया करें कि जब तक दम में दम बाकी है, इंशाअल्लाह जब तक सांसों की डोर कायम है, जब तक सफीनाए हयात, जब तक सफीनाए हयात जिंदगी के पानियों पे सफर कर रहा है, जब तक मौत न आले, इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करते रहेंगे। क्यों? नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोजा अच्छा, जुकात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कट मरूं ख्वाजाए बता की हुर्मत पर। खुदा शाहद है कामल मेरा ईमान हो नहीं सकता कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वस्सलाम।